السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیا حاضر گفتگو سے قبل ہمارا انتہائی خلوص محبت کے ساتھ بڑی گزارش جانب اللہ کا حضور آئین کی تاجرہ ہم غریبوں کے مساعد رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ رحمۃ والسلام صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام و شکر قوم صلی اللہ علیہ محمد معاذ وجود و کرم و صحابہ و آلہ وسلم. ایک متولی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد جميع أقوال الحافظ وتقبل الحج والحاجات وتطيب عن جميع الصفات والربوبية إنك لا ترجع وتبلغ السرايات من جميع الخيرات والحيات والرحمات إنك أنت كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وسلم على سيدنا محمد وسلم الخليج والحوائج والنور والروام وحسن الخواتم واليسر والسلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مقام وسيلة كل المعاني إلى الله يا الله يا الله. خطبہ رسولہ میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت اللہ کا ارشاد فرماتا ہے: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم. اس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. اس آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. جیسا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر خیر کا سلسلہ شروع ہے اور اس سے قبل ہم نے صالح علیہ السلام کا ذکر سنا، ان سے قبل حود علیہ السلام کا نوح علیہ السلام وغیرہ. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کے واقعات بھی عبرت ہوتے ہیں، سبق اور درس ہوتا ہے بعد میں آنے والوں کے کہ جو امتیں پچھلی گزر گئی ان کے کیا احوال تھے، ان کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا نام تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کی برادری سے بھیجا. یہاں پر چونکہ مدین کا جو لفظ ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک بیٹے کا نام ہے جو آپ کی دوسری ازواج سے تھے. تو چونکہ ان کا نام مدین تھا اور انہی کے نام سے اس قبیلے کا نام مدین ہوا، اور یا تو جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا نام مدین ہوا، چونکہ مدین ابن ابراہیم یہ آپ کی اولاد تھے. پھر اسی سے یہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ بستی کا نام ہو گیا اور پھر قبیلے کا بھی نام ہو گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یا تو بستی کا نام ہے یا قبیلے کا نام ہے. بہرحال جو بھی ہو اس سے مراد یہی ہے کہ مدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، انہیں سے یا تو یہ قبیلہ منسوب ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. تو ان 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلی تو وہ بنی اسرائیل کہلاتی، یعنی اسرائیل کی اولاد یعقوب علیہ السلام. تو چونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے. لیکن
حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، براہ راست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس لیے چونکہ مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے ہیں، تو ان سے جو نسل چلی ان میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو قبیلہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام، جس قبیلے کی طرف، جس بستی کی طرف، علاقے کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ شہر مدین مصر سے 8 منزل کی دوری پر ہے، یعنی افریقہ میں پڑتا ہے۔ مصر اور افریقہ، یعنی مصر سے 8 منزل آگے، یعنی افریقہ کے اندر یہ علاقہ مدین نام کا موجود ہے۔ تو چونکہ وہاں پر جو قوم آباد تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی، جو ان کے بیٹے مدین سے چلی، تو انہی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہاں پھر وہی لفظ اخاہم ہے نا، بھائی کا لفظ آتا ہے، اور اس پر میں نے پچھلی تقریروں میں بھی تفصیل سے بیان کیا کہ یہی لفظ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے بھی آیا، یہی لفظ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے بھی آیا۔ تو لفظ اخ کے معنی ہوتے ہیں بھائی، لیکن یہاں جو مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ملکی بھائی ہے نا، یہ نسل، چونکہ حضرت ابراہیم، حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم سے، کسی اور الگ قوم سے وہ نہیں آئے، بلکہ اسی قوم سے تھے اور اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، چونکہ حقیقی بھائی مراد نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر مراد دینی بھائی، کیونکہ دین رشتہ صرف مومنوں کے درمیان ہوتا ہے، کافر مومن کا بھائی نہیں ہوتا، مسلمان اور کافر آپس میں کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ جو ہمارے یہاں عرفی طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی مسلم بھائی بھائی، کیونکہ ملکی اعتبار سے، چونکہ ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو ملکی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے، ورنہ دینی اعتبار سے نہ تو وہ ہمارے بھائی ہے نہ ہی اسے ہمارا کوئی رشتہ بنتا ہے۔ تو چونکہ آپ اسی برادری کے ایک فرد تھے، اس لیے آپ کے لیے بھی یہاں پر وہ لفظ آتا ہے نا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، کافر مومن کا بھائی نہیں ہوتا ہے نا، مومن کافر تو کافر ہے، کافر تو کافر ہے، نبی مومن کا بھائی نہیں ہوتا، نبی کسی مسلمان کا بھی بھائی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا ان کے ازواج کے بارے میں کہ وہ ازواجہم امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں، نبی کی جو بیویاں ہے وہ امت کی مائیں ہیں، امتیوں کی ماں ہے، اسی لیے حضور السلام کی ازواج کو ام المومنین کہتے ہیں، تمام مومنوں کی ماں، تمام مسلمانوں کی ماں، اور ماں کا شوہر بھائی نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے نبی امت کے لیے مثل باپ کے تو ہوتے ہیں لیکن مثل بھائی کے نہیں ہے نا، تو نبی کو بھائی کہنا جائز نہیں ہے نا۔ تو چونکہ یہاں پر جو لفظ شعیب، اس پر علماء نے گفتگو فرمایا کہ یہ لفظ عربی ہے یا عجمی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ عجمی ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی ہے، اور چونکہ یہ لفظ شعب سے بنا ہے، عربی لفظ شعب جس سے معنی ہوتا ہے گھاٹی ہے نا، شعب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، ایک جس کو ہم اپنی زبان میں بولیں گے ٹیلا ٹائپ، یا کہ پھر جس کو بولیں گے کہ کوئی ایسا راستہ جس پر جو ٹیڑھا میڑھا راستہ جو اونچائی پر جاتا ہو، جس پہ چڑھ کے جانا پڑے ہے نا۔ تو چونکہ یہ تصغیر ہے شعب ہے نا، یہ شعیب کی تصغیر ہے شعب، اور شعب کہتے ہیں پہاڑی راستے ہے، چونکہ پہاڑی راستے جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتے، کیونکہ پہاڑ پر بھی انسان اگر سیدھا چڑھنا چاہے تو نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو پہاڑ پر چڑھنا ہے تو اسے ٹیڑھا چلنا پڑے گا، اسے کبھی آڑا بھی چلنا پڑے گا، تب جا کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ پائے گا۔ تو اسی سے بنا ہے شعب، یعنی گھاٹی، ٹیڑھا سا راستہ۔ تو چونکہ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ فرمایا کہ آپ کا نام ہے شعیب اور یہ بنا ہے لفظ شعاب سے،
تو چونکہ یہ اس کی تصغیر ہے، تصغیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کو کم کر دینا، اس کو گھٹا دینا۔ اب شعیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو شین، عین، یا اور با ہوتا ہے، لیکن اس میں سے لفظ یا کو نکال، حرف یا کو نکال دیا جائے تو یہ شعب رہ جاتا ہے، شین، عین اور با، تو یہ اس کی تصغیر ہو گئی۔ جب اس میں کمی کر دی گئی، اس کو گھٹا دیا گیا، تو وہ ایک الگ معنی چونکہ بنتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ ہوا کہ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی جسم کے عضو کو یا ان کے استعمال کی کسی چیز کو اس کی تصغیر کرنا، اس کو گھٹانا، یہ جائز نہیں بلکہ حرام، یہ ناجائز ہے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو مکھڑا کہنا، جیسے کہ بعض شعراء یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ جب شعر و شاعری لکھنا شروع کرتے ہیں، یا بعض ایسے خطبہ کہ جب وہ جوش میں آ کر خطابت کرتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ کو استعمال کر جاتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی یا کسی نبی علیہ السلام کی شان میں تصغیر ہوتے ہیں، تو ان لفظوں کے استعمال کو منع کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ انور کو مکھڑا کہنا، مکھڑا چہرے کو ہی کہا جاتا ہے لیکن یہ اس کی تصغیر ہے۔ کسی اور کے لیے آپ کہیں گے تو چل جائے گا، لیکن نبی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ نبی کی کسی بھی چیز کی تصغیر کرنا یہ جائز نہیں۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمبل کو کمبلا یا کملی کہنا یہ جائز نہیں ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کالی کملی والا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل لفظ کمبل ہے اور اس کی تصغیر کملی ہے، تو یہ اس میں کمی کی گئی، تو یہ آقا علیہ السلام کی توہین میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے ایسے الفاظ کو منع کیا کہ جس سے کسی بھی نبی علیہ السلام کے کسی عضو کو یا ان کی کسی استعمال کی چیز کو اس کی تصغیر کی جائے، یا حضور علیہ السلام کے یا کسی نبی کے نام کو تصغیر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے دو اسم ذاتی ہے، احمد اور محمد، اس میں اگر کوئی لفظ یا کو بڑھا دے، زائد کر دے، محمید کر دے یا احمید کر دے تو یہ بھی جو تو جائز نہیں۔ تو چونکہ یہ حرام ہے، محمید یا احمید کہنا یہ حرام، آقا علیہ السلام کے نام میں تصغیر کرنا، اس میں گھٹانا یا بڑھانا یہ حرام ہے۔ تو چونکہ یہاں پر آپ کے نسب کے مطابق شعیب علیہ السلام ہے نا، ذکر شعیب علیہ السلام کا چلا ہے، تو ان کا جو نسب ہے اس میں اختلاف، لیکن جو راجح قول ہے جسے اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مدین ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جیسے کہ میں نے بتایا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے زیادہ مشہور ہیں، ایک تو اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور انہی میں آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے براہ راست سے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے نا۔ تو ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے، اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی یہ نسل ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام جن کا فدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جن کی قربانی کا واقعہ مشہور ہے، چونکہ ان کی نسل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اکثر مشہور تو یہی دو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی جن میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور انہی کی نسل سے شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ تو چونکہ آپ کا جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شعیب ابن یقین ابن یشب ابن مدین ابن ابراہیم علیہ السلام، اس طرح چونکہ مدین نے حضرت لوط علیہ السلام، اب لوط علیہ السلام کون ہے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور مدین نے حضرت لوط علیہ السلام کی شہزادی، ان کی بیٹی حضرت سیدنا رینا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اس اعتبار سے شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور لوط علیہ السلام کے نواسے ہوتے، رشتے میں حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے
اور لوط علیہ السلام کے نواسے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آپ کا شجرہ نسب ہے اور چونکہ آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ 3 قوموں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے سنا ہے نا کہ حضرت ہود علیہ السلام وہ ایک قوم کی طرف نبی بن کر کے آئے، جبکہ صالح علیہ السلام دوسری قوم کی طرف نبی بن کر کے آئے، دیگر انبیاء الگ الگ قوموں کی طرف نبی بن کر کے آئے ہے نا۔ بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کے جو کئی قوموں کی طرف نبی بن کر کے آئے، کوئی 1 کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4 قوموں کی طرف نبی بن کر کے آئے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر مبعوث فرمایا تو وہ جس علاقے کی طرف ان کو مبعوث فرمایا جاتا اسی علاقے کے، اللہ نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انبیاء کو انہی کی قوموں میں سے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگ ان کو جان سکیں، ان کو پہچان سکیں، ان کی بات کو مان سکیں۔ کیونکہ اگر مثال دی جائے کہ ابھی ہم یہاں اردو بولنے والے، اردو کے جاننے والے، لیکن ہے نا یہاں ہندی بھی جان لیتے ہیں، مراٹھی وغیرہ جان لیتے ہیں، لیکن کوئی چینی شخص یہاں آ جائے تو ہم اس کی بھاشا نہیں جان پائے گے، وہ ہم سے چینی زبان میں اگر کچھ کہے، کوئی اور دوسرے ملکوں کا عربی کوئی شخص آ جائے وہ عربی میں کلام کرے تو ہم نے، یہ تو دوسرے ملکوں کی بات، خود ہمارے ملک ہندوستان میں الگ الگ صوبے بنے ہوئے، مہاراشٹر، گجرات، ایم پی، یو پی وغیرہ وغیرہ ہے نا، تو ہر طرف کی بھاشا الگ الگ ہوتی ہے، ہر طرف کی زبان الگ ہوتی ہے۔ تو جو انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ وہاں کے حالات، وہاں کے معاملات اور وہاں کی زبان، اس پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو اس زبان میں اور اس ماحول کے اعتبار سے اگر وہاں کی مثالیں دے کر اس انسان سے بات کی جائے تو وہ اس کے ذہن میں جلدی اتر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف نبی کو مبعوث فرماتا تو اسی قوم میں سے اللہ نبی کو منتخب فرماتا، اسی قوم کے نیک اور پاکیزہ بزرگوں میں سے اللہ نبی کو پیدا فرماتا، اور پھر وہ نبی انہی کی قوم میں رہ کر انہی کے حالات سے واقف ہو کر انہی کی زبان میں ان کو تبلیغ فرماتا۔ تو یہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ علیہ کا ایک طریقہ کار، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو شعیب علیہ السلام جس علاقے کی طرف آئے تھے وہ قریب کے 3 علاقے تھے، تو آپ ان 3 قوموں کی طرف نبی بن کر آئے، لیکن ایک وقت میں آپ ایک ہی قوم کے نبی رہے ہے نا۔ سب سے پہلے آپ جو ہے تو جیسے کہ یہاں پر جو تو نقل کیا گیا کہ آپ سب سے پہلے قوم مدین کی طرف ہے نا، جو مدین کے لوگ تھے ان کی طرف آپ نبی بن کر گئے۔ جب اس قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور اس قوم پر عذاب آیا، آپ سنیں گے ابھی واقعے شروع ہوا ہے، تفصیل سے آئے، تو جب یہ قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام پھر اگلی قوم کی طرف گئے جسے ایکا کہا جاتا ہے۔ ایکا والوں کی طرف آپ کو اللہ نے پھر نبی مبعوث فرمایا۔ تو اس پہلی قوم کے تباہ ہونے کے بعد آپ دوسری قوم میں آئے، ان کو سمجھایا، ان کو تبلیغ کی، لیکن جب اس قوم میں بھی لوگوں نے نہیں مانا اور وہ قوم بھی ہلاک و برباد ہو گئی، تب آپ تیسری قوم کی طرف، تیسرے لوگوں کی طرف، تیسرے شہر والوں کی طرف مبعوث کیے گئے جو کہ اصحاب الرس کہلاتے ہیں۔ اصحاب الرس کی طرف آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس طرح 3 قوموں کے آپ نبی بن کر گئے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہر نبی یا تو کسی ایک قوم کی طرف، کسی 2 3 4 چند قوموں کی طرف نبی مبعوث ہو کر آتے رہے، لیکن یہ خصوصیت، یہ شان صرف اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے تمام عالموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب ہم نے آپ کو تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صرف ایک قوم کے نہیں، تمام قوموں کے نہیں، بلکہ تمام جانداروں کے، تمام حیوانات، نباتات، باہمات، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے، زمین و آسمان کے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمام خدائی کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس نے تمام عالموں کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو تمام عالموں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف، یہاں تک کہ شجر، حجر، زمین، مٹی، چاند، سورج، ہر ایک کے آپ نبی بنا کر کے بھیجے۔ تو جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں پر ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزوں پر اختیار بھی عطا فرمایا۔
کیونکہ جو جس قوم کی طرف، جو نبی جس قوم کی طرف آتا اس کو اس قوم کی زبان بھی سمجھائی جاتی اور اس قوم کے تمام حالات سے بھی واقف کیا جاتا اور اس قوم پر اس کو غلبہ، قوت، طاقت، تصرف بھی دیا جاتا۔ تو جب حضور تمام عالموں کی طرف نبی بن کر کے آئے تو تمام عالموں پر حضور کا قبضہ ثابت ہوا۔ نجدی چونکہ اسی طرح فرمایا کہ سورج الٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ حضور کی قدرت ہے کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، تمام عالموں میں حضور کا سکہ چل رہا۔ حضور کی جو ہے تو رسالت کے چرچے ہے اور ہر شے حضور کا حکم مانتا۔ حضور خود فرماتے بے شمار اس پر دلیل ہے، اب اگر دلیلوں کے میدان میں جایا جائے تو پھر گفتگو رہ جائے گی جو اصل ہے۔ بہرحال تو چونکہ یہاں پر بات چل رہی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام، روح المعانی نے لکھا کہ شعیب علیہ السلام خوف الہی سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے تو چلی گئی، آپ کی بینائی چلی گئی۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پر ان میں کوئی ایسا مرض یا کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا ہے جس سے قوم اس پر اعتراض کرے یا قوم اس سے گھن کرے۔ انبیاء علیہ السلام کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے جس سے گھن کھائی جائے۔ اب یہ چونکہ شعیب علیہ السلام کی آنکھیں پہلے سلامت تھی لیکن خوف الہی کی وجہ سے رونے کے سبب یہ معاملہ ہوا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے تھے کہ آپ کی بھی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو چونکہ یہ کوئی دائمی مرض نہیں، تو یہ عقیدے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام ایسے امراض سے محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے خسر یعنی سسر بھی، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی، تو شعیب علیہ السلام کا نسب آپ جانے، آپ کی عظمت کو سمجھے کہ کتنے انبیاء سے آپ کا رشتہ منسلک ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہوتے ہیں، لوط علیہ السلام آپ کے نانا ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے داماد ہیں، ہے نا، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت صفورہ آپ کے نکاح میں، اور انہی حضرت شعیب علیہ السلام ہی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا بطور تبرک کے ملا تھا جو آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا آپ تک کے پہنچا تھا، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نسبتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ سن لے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو اپنے ساتھ ایک عصا لے کر کے آئے، لکڑی لے کر کے آئے جس کی بے شمار خصوصیات، اور یہ عصا بطور تبرک انبیاء سے چلتا ہوا ان کے پاس میراث کے طور پر، تبرک کے طور پر ہوتا ہوا جب شعیب علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آپ نے وہ عصا ان کو عطا فرمایا، جس کے موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتے، جس کو آپ تکیہ بنا کر آرام بھی فرماتے، اور جب آپ کسی جادوگر کے مقابل جاتے تو اس کو آپ زمین پہ ڈال دیتے تو وہ بڑا لہراتا ہوا اسدہ بھی بن جایا کرتا۔ تو بہرحال اس کی بے شمار فضیلتیں اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں بھی چرا دی۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہمیشہ میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، تو نوع انسانی کی رہبری کے لیے، ان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ قائم کیا، حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو بھی مبعوث ہوتے رہے، تمام نبیوں کی دعوت توحید اور رد شرک پر مشتمل، سب کی دعوت یہی ایک دعوت تمام انبیاء لے کر کے آئے، دعوت توحید اور رد شرک، شرک کا خاتمہ کرنا، شرک کی برائی کو بیان کرنا، لوگوں کو شرک سے بچانا، اور دعوت توحید ان کے سامنے پیش کرنا، توحید کا خالص عقیدہ ان کے سامنے رکھنا، اپنی نبوت کو ان کے سامنے بیان کرنا۔ بات ابھی چونکہ یہاں توحید کی چل رہی ہے اور آگے نبوت کی بھی آئے گی، وہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔
تو یہاں پر پہلے حصے میں فرمایا گیا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم ایک اللہ کی بات ہے، ایک پروردگار عالم کو پوجو، اس کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ لفظ الہ اس کی تفسیر میں پچھلی بار بھی کر چکا ہوں، ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور صالح علیہ السلام کے اس میں۔ یہاں بھی اختصار چند باتیں بتا دوں کہ الہ وہ ہوتا ہے، وہ ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا، جو لم یلد ہو، ہے نا، جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد، ہے نا۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کا اختیار ذاتی ہوتا ہے، جس کی قدرت ذاتی ہو، اور اس معنی سے صرف اللہ ہی الہ ہے، صرف اللہ ہی الہ ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود پر حق ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور تمام قدرت اسی کے لیے ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر وہی قادر ہے، اور اس کا قبضہ، اس کی قدرت سب ذاتی ہے، اس کا خود کا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اس لیے صرف اللہ ہی الہ ہے اور ہم اسی کی بندگی کریں۔ چونکہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن میں الگ الگ مقامات پر جو آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یا وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیا، تو یہ الہ بنانا، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا، اسے عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی الہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مظاہر خدا بندی میں چاند سورج ستاروں پیڑ پودوں کو سجدے کرتے ہیں، یا انسانوں میں سے کسی کو سجدے کرتے ہیں، ان کو خدا اور الہ معبود سمجھتے ہیں، تو یہ خدا و شرک ہے، کفر ہے۔ کیونکہ لفظ الہ میں یہ ایک بہت باریک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، علمی نقطہ ہے۔ کیونکہ الہ کیوں کہا گیا اللہ؟ کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور عبادت اور تعظیم ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ تعظیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہی عبادت کہلاتا ہے۔ اب تعظیم نبی کی بھی ہوتی ہے، ولی کی بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، استاد کی بھی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور تعظیم اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو اسے الہ سمجھ کر تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب کسی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی ولی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی اپنے ماں باپ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی، استاد کی، پیر کی، کسی کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں خدا کے علاوہ، تو ہم اسے الہ نہیں سمجھتے، ہم اسے خدا نہیں سمجھتے، ہم اسے معبود نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھ کر نبی کی تعظیم نہیں کرتے کہ وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، ہم یہ سمجھ کر کسی ولی کی تعظیم نہیں کرتے کہ وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، بلکہ نبی کو نبی جان کر ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ولی کو ولی جان کر تعظیم کی جاتی ہے، ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کر ان کی تعظیم اور ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب خدا کی تعظیم کی بات آتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ رب ہے، تو وہ جو تعظیم ہوتی ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں دیکھیں نماز کیا ہے نا، نماز ابھی تفصیل سے میں آگے آئی یہ چیز، لیکن بات آئی تو اختصار اشارے میں بتا دیجیے، نماز ایک عبادت کب بنتی ہے؟ جب اس میں تعظیم پائی جائے، اگر اس میں تعظیم ہی نہ ہو تو پھر وہ عبادت ہی نہیں بنتی۔ اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ قیام ہے، نماز میں ہم جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ نماز کا ایک رکن ہے قیام، اور یہ بھی تعظیم کا ایک درجہ ہے۔ لیکن یہی ہاتھ باندھ کر ہم کبھی نبی کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم کسی ولی کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نماز کہلائے گی؟ کیا وہ عبادت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ قیام نماز کا ایک رکن ہے اور یہ عبادت ہے، لیکن جب اس کا مرجع بدلے گا، جب اس کا قبلہ بدلے گا، جب کسی نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو گے تو وہ عبادت نہیں بنے گی، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔
جب کسی پیر کی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ میں، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، کسی استاد کی بارگاہ میں، کسی بڑے کی بارگاہ میں آپ ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو گے تو آپ اس کی صرف تعظیم کر رہے ہو، اس کا ادب کر رہے ہو، اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ لیکن یہی ہاتھ باندھ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اب یہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو رہی ہے، تو اب وہی کھڑا ہونا آپ کا عبادت بن جائے گا۔ سمجھ رہے آپ اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھے۔ وہابی اسی کو سمجھنے سے قاصر، وہابیوں کی چھوٹی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے، صلاۃ و سلام کے صورت تو فوراً شرک کا فتویٰ، یہ تو شرک ہو گیا، تم نے نبی کی تعظیم کر لی، شرک ہو گیا۔ ان بے وقوفوں کو تعظیم اور عبادت کا فرق نہیں سمجھا۔ جب خدا کے سوا کسی اور کی تعظیم ہوگی تو وہ صرف تعظیم ہے، کیونکہ ہم نے اسے الہ نہیں سمجھا، اسے خدا نہیں سمجھا، اسے لم یلد ولم یولد نہیں سمجھا، اس لیے وہ صرف تعظیم ہے۔ لیکن جب وہی عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا تو چونکہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، وہ خود سارا اختیار اس کا ذاتی ہے، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو قرآن نے کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی دعوت توحید، ہر نبی نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ یہ جو تم بتوں کو سجدے کر رہے ہو، یہ جو مظاہر خداوندی، چاند سورج پیڑ پودوں کے آگے تم جھک رہے ہو، یہ جو انسانوں کو تم پوج رہے ہو، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لیے صرف اللہ کی ذات، صرف اس ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ کافروں کو عبادت کے لیے کیوں کہا گیا؟ وہ تو کافر ہے، کافر پر تو نماز فرض نہیں، روزہ زکوٰۃ حج اس پر تو فرض نہیں ہے۔ تو یہاں پر مشروط جو ہے تو کبھی کبھی شرط کے حکم میں ہوتا ہے نا۔ جیسے اس کی مثال اگر میں آپ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو عبادت ہے اس سے مراد دلی عبادت ہے، یعنی پہلے ایمان لا اور پھر خدا کی بندگی۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو کہا گیا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے۔ تو پہلے تو ان کو ایمان کا کہنا چاہیے نا، کہ پہلے ایمان لاؤ، پہلے کلمہ پڑھو، پھر اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اور پھر خدا کی بندگی کرو، کیونکہ ایمان مقدم ہے۔ جیسے آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم اور آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ نماز کو پڑھو، نماز پڑھو، ہے نا۔ مان لیجیے دو دوست ہیں، اب ایک تو اس میں سے نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے ساتھی اپنے دوستوں کو کہنا چل یار تو بھی نماز کے لیے، تو بھی نماز پڑھ، ہے نا۔ تو اب اس دوست کا وضو نہیں ہے، یا مان لیجیے کہ وہ غسل سے نہیں ہے، تو آپ نے جو اس کو دعوت دی ہے نماز کی، تو کیا وہ اسی حال میں نماز پڑھ لے گا؟ ہر کسی، ہے نا۔ کسی کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ، یعنی اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لے، غسل نہیں ہے تو غسل کر لے، لیکن نماز پڑھ۔ تو وضو یا غسل اسی میں آ گئے۔ تو اسی طرح ان کو جو کہا گیا عبادت کرو اللہ کی، اس سے مراد یہ کہ پہلے ایمان لاؤ اور پھر بندگی کرو خدا، تو ایمان اسی کے اندر آ جاتا ہے نا۔ تو چونکہ اب یہاں پر ان سے جو کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم پوج رہے، جن کی تم پرستش کر رہے، یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے بنی ہیں۔ یہ جو تم پیڑ پودوں کو پوج رہے، یہ جو تم چاند ستاروں کو پوج رہے، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوج رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو خود تمہارے لیے بنی ہیں، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کو تم استعمال میں لاؤ، اس میں تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن تم نے تو اسی کو الہ بنا لیا، تم نے تو اسی کو خدا بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خلقت تمہاری خادم ہے، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ہر چیز پر تم کو اللہ نے اختیار بخشا ہے۔ آج دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کی، آج اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا، آج جو ہے تو زمین کا سینہ چھین لیا گیا، سمندر کی گہرائیوں کو ناپا جا رہا ہے، پہاڑوں کی تہہ تک انسان پہنچ رہا ہے، آسمانوں میں انسان اڑ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ گویا رب نے فرمایا بندے یہ ساری کائنات کو ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، ان چیزوں پر تو غور کر، ان پر ریسرچ کر، ان پر تو جو ہے تو غور و فکر کر کے ہماری قدرت کو پہچان۔
یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی گئی ہے، تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے نا، اس مثال کے ذریعے سمجھیں۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو چند کھلونے لا کر کے دے دیے کہ بیٹا یہ کھلونے ان سے کھیلو۔ اب بچہ ان کھلونوں سے کھیل رہا ہے، لیکن وہ کھلونوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ ماں باپ ہی کو بھول گئے۔ ماں باپ اگر کوئی حکم دے رہے تو ان کے حکم کی حکم عملی کر دیا۔ ماں نے کوئی کام کے لیے، باپ نے کسی کام کے لیے کہا تو وہ کھیلنے میں ایسا مشغول ہے کہ اسے جو ہے تو ماں باپ کے حکم کی پرواہ نہیں۔ اور کچھ بچے تو ایسے کہ جنہوں نے ان کھلونوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے نا۔ جیسا کہ اب آج کے دور کی اگر میں بات کروں، اگر کسی کو اس کا باپ کمپیوٹر لا کر دے دے، لیپ ٹاپ لا کر کے دے دے ہے نا، آئی فون لا کر کے دے دے، روبوٹ لا کر کے دے دے، اب وہ انسان اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ میرے سارے کام تو یہی کر دے رہا ہوں، اب مجھے اپنے ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں، یہی سب کچھ ہے، اور وہ اسی کے آگے جھک جائے اور سمجھے کہ یہ کمپیوٹر میرے ہر کام کر دے گا، یہ روبوٹ میرے ہر کام کر دے گا، اور وہ اسی کے آگے جھک جائے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جن ماں باپ نے تجھے وہ دیے ہیں لا کر کے، تو ان کی حکم عملی کر رہا ہے، ان کا حکم نہیں مانتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہے کہ انسان بوقت ضرورت اس کا استعمال کر، لیکن بندگی میری کر، حکم میرا مان، عبادت میری کر۔ لیکن اس کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا سورج بنایا انسان کے لیے، اس نے اسی کو خدا بنا دیا۔ اللہ نے چاند بنایا کہ انسان رات کے اندھیروں میں اس سے فائدہ حاصل کرے، اس نے اسی کو خدا بنا دیا۔ اللہ نے ستارے بنائے تاکہ انسان ان سے راستوں کو تلاش کرے، لیکن انسان نے اسی کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے پیڑ پودے بنائے تاکہ انسان ان سے نفع حاصل کر سکے۔ اللہ نے جانور بنائے، گائے بنائی، بیل بھینس بنائے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ بے وقوفوں نے انہیں کو خدا بنا دیا۔ تو یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے پرلے درجے، جہالت ہے یہ۔ تو رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسان کو بھی پیدا فرمایا اور کہا انسان یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، تو اس پر غور کر، اس پر ریسرچ کر، اس کو اپنے قبضے میں رکھ، اپنے اختیار سے تو اس کو اپنے کاموں میں لا، ان کو جیسے چاہے نفع تو ان سے حاصل کر صحیح طریقے سے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ اسی کو سب کچھ سمجھ گئے۔ تو بات دو طرح کی، ایک تو وہ جو دنیا میں ایسے مشغول ہوئے کہ اپنے رب کو بھولے، اور دوسرے کفار ایسے کہ انہوں نے ان مظاہر خدا بندی کو ہی الہ اور خدا سمجھ لیا۔ تو خسارے میں تو دونوں ہیں، لیکن کفار زیادہ خسارے میں کہ انہوں نے تو سیدھے سے ایمان ہی سے انہوں نے ہاتھ دھو دیا۔ تو بہرحال اب چونکہ یہاں پر دوسری چیز کہی جا رہی ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، ہے نا۔ یہاں پر آپ نے دوسری چیز اپنی رسالت کا اظہار کرنا کہ تحقیق تمہارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل آئی، تمہارے پاس میں دلیل بن کر کے آیا ہوں۔ چونکہ قرآن نے شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا، اب قرآن میں تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر نہیں، یا جن انبیاء کا ذکر بھی ہے تو ان کے معجزات کا ذکر نہیں ہے، چند انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکمل معجزات کا ذکر نہیں ہے۔ چند معجزات کو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا، لیکن باقی معجزات یا تو احادیث میں آتے ہیں یا واقعات وغیرہ میں آتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کے کسی خاص معجزے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کا وہ معجزہ ہے کہ جب آپ کسی اونچے پہاڑ کے سامنے جاتے اور اس پر چڑھنے کا ارادہ کرتے تو وہ پہاڑ جھک جایا کرتا اور آپ آسانی سے اس پر چڑھ جایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام شعیب ہوا، یعنی پہاڑی راستوں کے بادشاہ۔ بہرحال تو چونکہ یا تو یہ مراد ہے، لیکن اکثر انبیاء نے لکھا کہ اس سے مراد آپ کی نبوت ہے، کیونکہ نبی کی نبوت بھی معجزہ ہے خدا کی طرف سے، اور خود نبی کی ذات بھی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ آپ جس قوم میں آ گئے، آپ پر وحی اتاری گئی، آپ نے قوم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا، یہ قوم کے پاس دلیل آ گئی، قوم کے پاس ثبوت آ گیا، قوم کے پاس معجزہ آ گیا۔ اب وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے پاس حق و باطل میں امتیاز کرنے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو ختم کر دیا کہ ہم نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا۔
شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے احکام خداوندی بحسن خوبی بیان کر دیے، تو گویا یہ بھی معجزہ ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ نبی کا آ جانا خود ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے نا، چونکہ یہاں پہ بینۃ کا لفظ آیا ہے نا، معجزہ، تو چونکہ نبی کی ذات خود معجزہ ہوا کرتی ہے، جیسے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا کہ رسول السلام کی ذات بھی معجزہ ہے، سر تا پا معجزہ ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر عضو معجزہ ہے۔ اور چونکہ قرآن نے آپ کو بینت کہا، دلیل کہا، برہان کہا، اور یہی لفظ قرآن نے دو نبیوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، قد جاءکم برہان، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی دلیل آئی۔ علماء فرماتے ہیں اس برہان سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب حضور اگر کوئی معجزہ نہ بھی دکھائے، صرف حضور کو جس نے دیکھ لیا اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے۔ اور یہ ہوا بھی ہے کہ کئی کفار، کئی یہود و نصارہ صرف حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، کیونکہ حضور خود ایک معجزہ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی سے معجزہ طلب کرے نبی سے، جیسے کہ پچھلے واقعے میں آپ نے سنا کہ لوگوں نے صالح علیہ السلام کو دیکھ کر تو ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، آپ معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے معجزہ دکھایا کیا کہ آپ نے پتھر سے اونٹنی نکال کر کے دکھائی، تب جا کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ آپ پر ایمان کیا اور آپ کو نبی مانا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے کہ ایک قوم حضور کے پاس آئی، چھپ القمر کا جو واقعہ اور جو معجزہ گزرا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے آ کر کے کہا تھا کہ حضرت حبیب اجمی نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہے تو آپ جو ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر کے دکھائیں۔ جب سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تو حبیب اجمی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو معجزہ دیکھ کر انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، لیکن بعض وہ ہے کہ جنہوں نے صرف حضور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا، تو یہ فرق ہوگا۔ تو چونکہ حضور کی ذات خود برہان دلیل ہے۔ اب قرآن نے ایک اور نبی کے بارے میں فرمایا، کن کے بارے میں؟ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ لولا ارى برہان ربہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب مسئلہ درپیش آیا کہ زلیخا آپ کو لبھانے لگی، تو اس وقت علماء فرماتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل قدر صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے لگی، اس وقت آپ نے کیا دیکھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ لولا ارى برہان ربہ، یہ قرآن نے کہا کہ اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہرگز اپنے آپ کو نہ بچا پاتے۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یوسف علیہ السلام نے وہ دلیل کیا دیکھی تھی، وہ کیا منظر دیکھا تھا جسے دیکھ کر آپ یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے پیٹ کر کے بھاگے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سفید کپڑا ہے جسے آپ ہلا کر کے بتا رہے کہ بیٹا یہ نبوت کی وہ چادر ہے جس پر آج تک کسی نبی نے داغ نہیں لگنے تھے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا، اپنے والد کو دیکھا اور اس اشارے کو سمجھا، تو فوراً آپ ادھر سے جو تو بھاگے، اور اس طرح آپ نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ پیر وہی پیر ہوتا ہے جو کامل پیر ہو، جب مرید مصیبت میں ہو تو پیر اسی طرح کئی پر بھی ہو لیکن مرید کی دستگیری فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام مثل پیر کے اور یوسف علیہ السلام مثل مرید کے۔ بہرحال تو قرآن نے انہیں بھی برہان کہا۔ تو نبی کی ذات برہان ہوتی ہے، معجزہ ہوتی ہے، گویا نبی کو دیکھ لینا خود ایک معجزہ، ایک معجزے کو دیکھ لینا ہے نا۔ تو چونکہ یہاں چند باتیں سمجھ لے کہ سارے اعمال ہے نا ایمان مقدم، انسان پہلے ایمان لائے پھر نیک اعمال کرے، تب جا کر اسے عبادات کا فائدہ حاصل ہو۔ یہ جو فرمایا نا عبداللہ ہے نا، اب اس کے بعد جو عمل کی بات آ رہی ہے آگے ہے نا، جو واقعہ آ رہا ہے اس قوم کی کیا خرابی تھی وہ میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے۔ تو یہ سارے معاملات کب آتے ہیں؟ ایمان پر آ کر کے، کہ عمل کا دار و مدار ایمان پر آ کر کرتا ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ درست ہے تو آپ چاہے پھر جو عمل کرے، نیک عمل کرے، آپ کو اس پر اللہ اجر و ثواب ملے۔
اگر آپ کا ایمان و عقیدہ صحیح ہے، اگر آپ نے راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیا تو اللہ آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرے۔ لیکن اگر ایمان و عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو انسان ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، چاہے کتنی ہی عبادتیں کرتا رہے، وہ ساری عبادتیں بیکار ہیچ ہے، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، وہ سب کے سب یوں ہی بیکار ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ عبادات، اب سمجھیے، اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے، اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو ادیان لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، وہ دین صرف اس علاقے تک، اس خطے تک اور ایک مقررہ وقت تک محدود ہوتا تھا۔ اگر کوئی نبی کسی قوم میں آئے تو صرف وہ اسی قوم کے نبی، ان کے احکام اسی قوم پر چلے گی، اور وہ بھی جب تک وہ نبی ہے یا ان کی کتابیں تب تک چلے گی۔ بعد میں وہ دین منسوخ کر دیا جاتا، وہ دین ختم کر دیا جاتا، وہ کتاب اٹھا لی جاتی اور پھر کسی نئے نبی کو مبعوث کر دیا جاتا۔ کیوں؟ حالات بدل جاتے، زمانہ بدل جاتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا، انسان جب اس زمین پر آیا تھا اس وقت حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہیں۔ تو حالات بدلتے ہیں، زمانے میں تغیرات آتے رہتے ہیں، تو جب تغیرات آئیں گے تو نئے مسئلے بھی آئیں گے، اور جب نیا مسئلہ آئے گا تو پھر وہ نبی کی شریعت میں ڈھونڈا جائے گا۔ تو پچھلے انبیاء کے ادیان مقررہ وقت تک ہوتے تھے، اس لیے وہ منسوخ کر دیے جاتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ قیامت تک کے دین یہ دین چلتا رہے، قیامت تک کے لیے اسلام کافی ہے۔ قیامت تک حالات کتنے ہی بدل جائے، ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل۔ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ مائک پر سب کچھ اتنے ہوگا، مائک ہوگا، ٹیلی فون ہوگا، ٹیلی ویژن ہوگا، موبائل ہوں گے، انٹرنیٹ ہوگا، ہے نا، ہوائی جہاز ہوں گے، پلین ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ آج سے پہلے کس نے دیکھا؟ کسی نے سوچا نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تو ان میں کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس پر کیا اس کی عبادت ہو سکتی ہے، کون سی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، کس عبادت پر کس چیز کا کیا اثر پڑے گا، ہر ایک کا جواب ہماری شریعت میں موجود ہے۔ تو اس لیے اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے، لیکن عبادات کا چیپٹر الگ ہوتا ہے، عبادات کا مرحلہ الگ ہوتا ہے۔ جب بات عبادات کی آتی ہے تو خاص طور سے اسلام نے 4 عبادتیں ہم کو دی۔ وہ کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 4 عبادتیں بڑی خاص ہیں، لیکن اس کے علاوہ انسان جو بھی نیکی کرے اس کا شمار بھی عبادتوں میں ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، یہاں صرف بس ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہاں میں 4 باتوں کی، کیونکہ یہ 4 عبادتیں اسلام میں بڑی خاص ہیں۔ جس طرح، اور اس کی مثال کیسی ہے اسلام میں ان 4 عبادتوں، اور اس کی بھی سمجھ لیں آپ، ایمان کی 5 چیزیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں، اسلام کے 5 ارکان ہے نا، نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج، ان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ جس طرح انسان کے جسم میں ہڈیوں کی اہمیت ہے، ایسے ہی اسلام میں ان 4 عبادات کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، انسانی جسم یہ جس ڈھانچے پر کھڑا ہے، یہ جس شناخت پر کھڑا ہے، اس میں 4 ہڈیاں بڑی خاص ہیں۔ ایک گردن کی ہڈی جو پورے سر کو سنبھالے، ریڑھ کی ہڈی جو پورے جسم کو سنبھالے، کمر کی ہڈی جو پورے آپ کے نیچے کے استخوان کو، آپ کے پیروں کو، آپ کے پورے وزن کو، سب کو سنبھالے ہوئے، باقی آپ کے ہاتھ پیر کی جو ہڈیاں ہیں یہ، تو یہ ساری ہڈیاں، اسی پر انسان کا پورا جسم، پورا وجود کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر ہڈیاں ٹوٹتی ہے تو کیا اثر پڑتا ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ گردن کی ہڈی ٹوٹے گی تو سر کا کام ختم، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تو بستر پہ پڑ گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹی تو بھی گیا، دیگر ہڈیاں ٹوٹیں گی تو ان کے کیا اثرات انسان کے جسم پر پڑتے ہیں اس کو سمجھے۔ اسلام میں یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ایسی ہے جس پر اسلام کی پوری ساخت کھڑی ہوئی، اسلام کی شناخت ان 4 عبادتوں سے ہوتی ہے۔ گردن کی ہڈی، اس کی مثال اسلام میں روزے کی طرح،
جس طرح انسان کی گردن کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو پھر سر کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اسی طرح اگر انسان روزے کو چھوڑ دے، اس کی زندگی سے روزہ نکل جائے تو باقی عبادات بھی جو ہے تو پھر وہ بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے، بے نور ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی مثال نماز کی طرح ہے، جس طرح ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر انسان ساری زندگی نہیں اٹھ سکتا، وہ گیا پورا وجود اس کا پڑا رہے گا، اگرچہ ساری ہڈیاں سلامت ہو لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بھی وہ کچھ نہیں ہلا سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی نماز ہی چلی گئی، وہ چاہے روزے رکھ لے، وہ چاہے زکوٰۃ دے لے، وہ چاہے حج کر کے حاجی صاحب بن کے پھرتا پھرے، دنیا میں کو حاجی کہے، دنیا میں کو زکاتی کہے، دنیا میں کو خیراتی صاحب کہتے رہے، لیکن جب نماز نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، سب ختم ہو گیا۔ سب سے مین ریڑھ کی ہڈی ہے نماز، ہے نا۔ زکوٰۃ، کمر کی ہڈی اگر انسان کی ٹوٹ جائے تو چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ زکوٰۃ وہ معاشی نظام ہے جو اسلام کے نظام کو چلاتا ہے۔ اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ اب دیکھیے بہت ساری چیزوں میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، معاش کی ضرورت نہیں ہے انسان، ہے نا، بہت سارے معاملات چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کس لیے رکھی گئی؟ تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر سکے، غریب یتیم مسکین سہارا کو سہارا دے سکے، ان کا مددگار بن سکے، تاکہ وہ لوگ بھی کمانے کے قابل بنے اور وہ لوگ بھی جو ہے اپنی زندگی کو ہنسی خوشی بسر کر سکے، ایک بہترین معاشرہ جو ہے تو تشکیل پا سکے، معاشرے سے جرائم ختم ہو، کیونکہ جب انسان میں غربت ہوتی ہے تو پھر وہ معاشرہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، لیکن جب معاشرے کے اندر خوشحالی ہو، جب وہاں ہر انسان کمانے کھانے والا ہو، اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے والا ہو، تو اس معاشرے میں جرائم نہیں پنپتے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ نظام رکھا کہ جو اپنے معاشرے میں غریب ہے، جو تمہارے شکاروں میں غریب ہے، جو تمہارے علاقے میں غریب ہے، جو تمہارے پڑوسیوں میں غریب ہے، ان کا سہارا کرو، ان کی مدد کرو، تو اس سے معاشرہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اور اب حج یہ ایک مجموعی عبادت ہے، تمام عبادات حج میں آ جاتی ہیں۔ عبادات کئی اقسام کی ہوتی ہے، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، اور یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ صرف حج ہے۔ ساری عبادت، میں اس کو پارا بیان کر چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، تو ساری عبادتوں کا مجموعہ کیا ہے؟ حج ہے۔ تو جس طرح حج میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر تمام جو ہڈیاں ہیں وہ اس میں آ کر کے انسان کے جسم میں جمع ہو جاتی ہے، جس پر انسان کے جسم کا پورا گوشت اور پوری ساخت اس کی کھڑی ہوئی۔ ایک بھی ہڈی ٹوٹی نہ تو پھر طرح کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، انسان اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اسلام کا اگر ایک رکن بھی اگر ہٹ جائے نا تو اسلام کی بنیادیں ہل جاتی ہے نا۔ اب سمجھ لیں، اب پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ کلمہ بغیر کلمے کے، ہے نا، جس طرح اس کی مثال کیا ہے؟ روح کی۔ جس طرح انسان کا پورا وجود صحیح و سالم ہو، ہٹا کھٹا انسان ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے بدن سے روح نکال لو، اس کو موت آ جائے تو پورا وجود بیکار ہے، وہ ساری ہڈیاں بیکار ہے۔ موٹا تازہ انسان، ہٹا کھٹا انسان جس کی ہڈیاں بالکل مضبوط ہے، جو کئی پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن جب اس کے جسم سے روح نکل گئی تو وہ مضبوط ہڈیاں کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان نمازی ہو، روزہ دار ہو، حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، لیکن اس کا ایمان چلا جائے تو پھر وہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اب پھر وہ لاکھ کہے چلو 40 دن، چلو 4 دن، چلو 4 مہینے، وہ چلتا چلا کرے، ادھر ادھر بھٹکے، لاکھ عبادتیں کرے، وہ سب بیکار ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اصل ایمان جو اس کی روح ہے اسلام کی وہی نکل گئی۔ تو اس چیز کو سمجھیں۔ تو بہرحال ایک اور چیز یہاں سمجھ لیں، کبھی علت سے معلول کو پہچانتے ہیں، علت سے معلول کو پہچانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے سورج کیا ہے؟ علت، اصل ہے نا، لیکن ہم کبھی کیا ہوتا ہے کہ سورج کی وجہ سے ہم دھوپ کو یا دن کو پہچانتے ہیں، ہے نا۔ جب سورج نکلا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ دھوپ ہے یا دن ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں معلوم، علت سے معلوم کو پہچاننا، ہے نا، یعنی رب تعالیٰ سے تمام مخلوق کو پہچاننا کہ رب ہے تو یہ ساری کائنات ہے، ایک اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ رب کے سبب سے ہر شے کو پہچاننا،
جیسے سورج کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ دن ہے، یہ دھوپ ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ساری کائنات کو پہچاننا کہ بے شک ہر شے پر خدا کی قدرت ہے اور ہر چیز میں اسی کا نور جلوہ فرما ہے، بے شک اللہ موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں دلیل انی، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل انی۔ اور کبھی معلول سے علت کو پہچانتے ہیں، یعنی ہم نے دھوپ کو دیکھا یا دن کو دیکھا تو ہم نے پہچان لیا کہ بے شک سورج موجود ہے، آج سورج نکلا ہوا ہے نا، دھوپ پر بھی یہاں پہ سورج ہے، دن ہے اس کا مطلب سورج ہے۔ تو دھوپ کو دیکھ کر یا دن کو دیکھ کر سورج کو پہچاننا، اسے کہتے ہیں دلیل لمی، یعنی انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر خدا کو پہچاننا کہ بے شک نبی ہے تو خدا تعالیٰ بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں دلیل لمی، خدا کی قدرت کو اس کے مظاہر سے پہچاننا، یہ ہے دلیل انی۔ اور انبیاء کے معجزات سے اور انبیاء کے اختیار سے، انبیاء کے علم کو دیکھ کر خدا کی شان کو جاننا، یہ کہتی ہے دلیل انی کہ جب نبی کی شان ایسی ہے، جب نبی ایسی عظمت والا ہے، جب نبی ایسی طاقت والا ہے، جب نبی ایسے علم والا ہے، تو جس نے اسے نبی بنایا وہ خدا کیسا ہے؟ یہ ہوتی ہے دلیل علمی، ہے نا۔ تو کبھی سورج سے دن کو پہچانا جاتا ہے، تو کبھی دن سے سورج کو پہچانا جاتا ہے، تو رب سے اس کی مخلوق کو، اس کی کائنات کو پہچانا جاتا ہے، اور کبھی انبیاء کو دیکھ کر، اولیاء کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے دلیل لمی۔ اور ہے نا، اسی لیے سرکار حضرت نے فرمایا کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ، ان ہوا وہ تم پہ کروڑوں ہے نا۔ تو خدا تعالیٰ دلیل انی ہے اور حضور کیا ہے؟ دلیل لمی ہے۔ ہم نے حضور کو دیکھ کر، حضور کی شریعت کو دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ خدا کو جانتا کون ہے؟ خدا کو پہچانتا کون تھا؟ یہ تو مصطفیٰ نے کہا کہ خدا ایک ہے، تو ہم نے بن دیکھے مان لیا خدا ہے۔ قرآن کو ہم نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے تو ہم نے اسے قرآن مان لیا۔ حضور نے کہا آخرت ہے، ہم نے مان لیا، جنت دوزخ تقدیر سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پر مانا، تو یہ ہوگی دلیل علمی۔ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ حضور کے ذریعے سے پہچانا۔ اب کبھی ہوتا ہے ایک دلیل سے دوسری دلیل کو پہچاننا، ہے نا۔ کیسے؟ ایک معلوم سے دوسرے معلوم، ایک دلیل سے دوسری دلیل کو پہچانا۔ جیسے کہ اگر ہم نے دھوپ کو دیکھا تو ہم نے پہچان لیا کہ ہاں دن ہے، دھوپ کو دیکھ کر پہچانا کہ دن ہے، یا دن کو دیکھ کر جاننے کہ واقعی میں آج دھوپ موجود ہے نا۔ تو ایک دلیل سے دوسری دلیل، اصل کیا تھا؟ سورج کا، سورج ہی سے روشنی پڑی، دھوپ نکلی اور اسی سے دن بھی بنا۔ تو ہم نے ایک ہی چیز کی دو چیز دلیلیں تھیں، اور ہم نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کو پہچانا۔ دھوپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ دن ہے، یا دن کو دیکھ کر جانا کہ یہ دھوپ ہے۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی ذات ایک ہے، لیکن ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے حبیب اللہ۔ یہ دونوں خدا کی دلیلیں ہیں، دونوں خدا کی دلیل ہے۔ قرآن بھی خدا کی دلیل ہے اور حضور بھی خدا کی دلیل ہے۔ تو کبھی حضور کے ذریعے قرآن کو پہچانا جاتا ہے، تو کبھی قرآن کے ذریعے حضور کو پہچانا جاتا ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر نے حضور کو دیکھ کر، حضور کو مان کر قرآن کو مانا۔ حضور نے کہا یہ قرآن ہے، تو ابو بکر صدیق نے مان لیا قرآن ہے۔ تو حضور کو دیکھ کر، ایک دلیل کو دیکھ کر دوسری دلیل کو مانا، حبیب اللہ کو دیکھ کر کلام اللہ کو مانا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے پہلے نبی کو نہیں مانا، جب اپنی بہن کے گھر پہنچے اور جب بہن نے قرآن پڑھا، سورہ طا پڑھی، تو قرآن سن کر آپ کے دل پر اثر ہوا، تب جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے گئے اور مصطفیٰ کو دیکھا، پھر کلمہ پڑھا۔ تو پہلے قرآن سنا، قرآن کا اثر ہوا، تب جا کر نبی کو پہچانا۔ تو یہ ہے دوسری دلیل سے، ایک دلیل سے دوسری دلیل پہچاننا۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن سے مصطفیٰ کو پہچانا۔ اب کلام اللہ اور حبیب اللہ میں علماء فرماتے ہیں اصل مقام تو حبیب اللہ کا ہے، حضور کا مقام بلند ہے،
ہے نا. بہرحال میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور ایک آخری بات کہ رب کی عبادت درست معاملات پر مقدم ہے نا. درست معاملات میں مدد جو ہے تو ملتی ہے درست طریقے سے عبادت سے, ہے نا. انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں, اور انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے تفصیل سے اس پر عرض کروں گا, کیونکہ اس قوم میں جس قوم کی طرف آپ نبی بن کر آئے تھے نا, قوم مدین, اس میں جو برائی تھی اس کا ذکر آئندہ کروں گا. آج وہ برائی دیکھیے کیسے ہم میں بھی پائی جاتی ہے. تو انسان کے معاملات جو ہے اس کا اثر عبادات پر کیسے پڑتا ہے, اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ, ہے نا. عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے. اب وہ معاملات کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اس کا اثر کیا پڑتا ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے دیکھیں گے. تو دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا, اس ضمن نے بھی آج بھی مسائل کے نماز کے 3 مسئلے سماعت. نماز میں ایسی دعا کرنا کہ جس کا سوال بندوں سے کیا جا سکتا ہے تو یہ مفسد نماز ہے. اگرچہ آپ عربی میں دعا کریں, کسی نے نماز میں عربی میں اللہ سے کوئی دعا کی, لیکن وہ دعا ایسی ہے کہ جس کا سوال بندوں سے ہو سکتا ہے. مثلا جیسے یہاں اس کی مثال دے دی, اللہم اطعمنی, ہے نا, اے اللہ مجھ کو کھانا کھلا. اللہم زوجنی, اے اللہ میرا نکاح کروا دے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کسی انسان سے بھی کہہ سکتے ہیں. کسی انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ کو کھانا کھلا دو, یا بھی میرا نکاح کروا دو, یا میرا فلاں کام کروا دو, یہ کر دو. تو وہ کام جو آپ بندوں سے کروا سکتے ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے. تو نماز میں ایسی دعا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے. دوسرا مسئلہ, بے ہوش ہو جانا یا وضو یا غسل ٹوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مفسدات نماز کا بیان چلا ہے, کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے نا. اگر نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے, کسی کا غسل ٹوٹ جائے, کوئی شخص بے ہوش ہو جائے, کسی کو چکر آ جائے, کسی کو الٹی آ جائے, ہے نا, تو یہ وہ معاملات ہے جس سے نماز ٹوٹ جائے, نماز فاسد ہو جائے. اسی طرح نماز کی حالت میں آیتوں, سورتوں یا تسبیحات کو زبان سے گننا, اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے نا. اب جیسے کوئی نماز میں تسبیح پڑھ رہا ہے, رکوع میں یا سجدے میں, ہے نا, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اس کو زبان سے گن رہا ہے 1 2 وہاں کتنے 3 تسبیح 4 تسبیح 5 تسبیح, تو اس طرح کا زبان سے وہ گنے گا 1 2 3 4 5 تسبیح, تو اس طرح سے اس کی نماز فاسد ہو جائے. تو ان مسائل کو ذہن میں رکھیں, اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں. دوران گفتگو کرتی توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.